بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا نمایاں پہلو انسانیت کا احترام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کے تحت تمام انسانوں کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی کیسے عزت کرتے تھے؟ آپ مدینہ کے جغرافیائی کو جانتے ہیں کہ مدینہ میں پچھلی طرف بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ کے یہودی آباد تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک مقام پر تھے، تو اس وقت ایک جنازہ وہاں سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ جنازے کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کے کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یہ کتنا بڑا کوشچن مارک ہے، جس میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ تعصب سے اونچا اٹھ کر دیکھیں۔ آپ کی ذات میں پوری دنیا کو سمونے کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں دوسرے انسانوں کے بارے میں کیسے جذبات ہوتے تھے کہ آپ ہر انسان کو انسان سمجھتے تھے۔ ہر انسان آپ کو قابل احترام نظر آتا تھا، خواہ وہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر انسان کو آپ اللہ کے کنبے کا فرد اور اللہ کی مخلوق سمجھتے تھے۔ ہر انسان کے اندر آپ کو اللہ کی کارگری نظر آتی تھی، جو خود آپ کو اپنے وجود میں نظر آتی تھی۔ انسان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے پیدا کرنے والے کو یاد کرتے تھے۔ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں، آپ کا انداز غیر مصالحانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بڑھاپا آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس کی مثل صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور گزشتہ قوموں کے واقعات پر اور قیامت کے حالات پر کس قدر غور و فکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ہود میں، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں اس وقت کا ذکر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کو کھول کھول کر بیان کر رہے تھے۔ آپ مخاطبین کی میجورٹی کے نہ ماننے کے باوجود بھی ان کی ہدایت کے لیے نہایت فکر مند تھے۔ خاص طور پر سرداروں اور پیشواؤں کے اندر تعصب بہت ابھر آیا تھا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ وہ لوگ اگر اسلام قبول کریں گے تو ان کے پیچھے بہت بڑی تعداد مسلمان ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ دعوت کو اس انداز میں پیش کریں کہ یہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ اسی چیز کا تذکرہ ہمیں اس آیت میں ملتا ہے، جس کو رکون سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کی جانب نہیں جھکیں گے کہ آپ کی دعوت ہی بدل جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعوت کا فوکس ہی اس بات پر ہے کہ حق کا بے امیز اعلان کیا جائے، اور جھکاؤ یا مصالحت کی صورت میں حق کا بے امیز اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی چیز تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از وقت بوڑھا بنا دیا تھا۔ حق کی مصالحانہ پیغام رسانی بہت آسان ہے، اس کے مقابلے میں بے امیز پیغام رسانی انتہائی مشکل کام ہے۔ جب کوئی مصالحت اختیار کرتا ہے اسے مقبولیت ملتی ہے، جب بے امیز پیغام دیتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں وہ پسندیدہ نہیں رہتا۔ مصالحانہ پیغام رسائی میں سارے راستے کھلے ہوئے ملتے ہیں، اور بے امیز پیغام رسانی میں کھلے ہوئے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ یہ یوں ہے جیسے کانٹوں اور پتھروں کے درمیان سفر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ حق کا اعلان صرف وہی ہے جو بے آمیز اعلان ہو۔ آمیزش والا اعلان حق کا اعلان ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اس نے متاثر کر دیا تھا کہ آپ قبل از وقت برے نظر آنے لگ گئے تھے۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز غیر مصالحانہ تھا، یعنی ایسے کاموں پر مصالحت نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے دین میں ہی کمی آ جائے۔ اللہ اکبر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم آپ کی حکمت بری زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم آگے چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ دلوں کو جوڑتے تھے۔ یہ اسلام ایک مستقل اصول ہے۔ زکوٰۃ کی مداد پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی مت کا ذکر ملتا ہے جسے تالیف قلب کہا جاتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ توبہ میں، بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تالیف قلب کا کیا مطلب ہے؟ دلوں میں الفت ڈالنا، دلوں کو جوڑنا، نرمی اور شفقت۔ اصل میں تالیف قلب کی بات جب آتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بات آتی ہے، یعنی دلوں کو جوڑنا، اپنے سے مانوس کرنا، دوسروں کے جذبات کی رعایت کرنا، دوسروں کے مفادات کا احترام کرنا۔ تالیف کا اصول دعوت کا اہم اصول ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول مطلوب ہے۔ یہ مقصود کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، تالیف قلب کا تو مطلب ہے دلوں کو جوڑنا، مانوس کرنا، لیکن دلوں کو جوڑ کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دلوں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آپ فرض کریں کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے دل نہیں جڑتے۔ دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک دوسرے کے مفادات کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیئر کرنی پڑتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے معاملات کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصول پر عمل کیا ہے۔ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منشور جاری کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ ہر گروہ کو اور ہر مذہب کو اپنے اعمال انجام دینے کی آزادی ہوگی، یعنی کلچر کے لحاظ سے لبرٹی رکھیں گے، ان کو پابند نہیں کیا جائے گا، اور دوسرے سارے معاملات میں جن میں لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو ان جھگڑوں کے فیصلے قبائلی روایات کے تحت کیے جائیں گے۔ یہ میثاق مدینہ کا ایک اہم پہلو تھا، اور عقیدے کے معاملے میں اور کلچر کے معاملے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر اہم معاملہ کیا۔ رمضان کے روزے کو جب فرض کیا گیا تو فرضیت سے پہلے آپ انہی دنوں میں روزہ رکھتے تھے جن دنوں میں یہود رکھتے تھے، یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کا طریقہ مخالفت کے جواب میں مخالفت کا نہیں تھا، بلکہ رعایت کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی رعایت رکھتے تھے۔ آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں، یہ نہایت اہم اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو انڈر پریشر رکھ کر انہیں اپنا تابع بنائیں، یہ آپ کا طریقہ کار ہی نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو دبا کر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ شفقت کا، محبت کا، رعایت کا تھا، تاکہ لوگوں کے دلوں کو نرم کر کے انہیں اپنا ساتھی بنایا جائے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے سے مانوس کیا، قریب کیا، دلوں کو جوڑا، اور یوں لوگوں کی تالیف قلب کی۔ زکوٰۃ کی مت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافروں کے گروہ میں جو افراد موجود ہیں، ان میں سے جس کا دل آپ نرم کرنا چاہتے ہیں، جس کا تھوڑا سا بھی اسلام کی طرف رجحان دیکھتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ کی مت سے اس کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ لوگ قریب آ جائیں۔ یہ زکوٰۃ کے توسط سے مانوس کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ دشمن کی صفوں میں اپنے جاسوس پیدا کرنے کے لیے، یا اسی طرح بہت سارے کام زکوٰۃ کی مت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ عموماً تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ غیروں کی رعایت کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ آپ نے دلوں کو جوڑنے کے لیے جو کام کیا، رب العزت نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ زمین بھر، یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب کچھ فدیہ کر کے بھی دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، تو دلوں کو کون جوڑتا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے، لیکن بندہ تدابیر اختیار کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی پسند ناپسند کیا ہے، کیوں؟ خیال رکھنے کے لیے، یہی رعایت ہے۔ آپ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، آپ اس کے لیے ایک دوسرے کے گھر پر جاتے ہیں،
آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، مفادات کا خیال رکھتے ہیں، تو دل قریب آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ ضرور سوچے گا کہ دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں جانچنے کا موقع بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ موجودہ صورتحال کو مان لیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ عمومی صورتحال میں یہ تو پرابلم پیش نہیں آتی، لیکن جس وقت جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو دونوں گروہوں کے درمیان ایک عملی صورتحال قائم ہو جاتی ہے، جیسے اسٹیٹس کو کہتے ہیں۔ یہ اسٹیٹس کو کیا ہوتا ہے؟ جو صورت چل رہی ہو اس کو مان لینا، اب وہ کچھ بھی ہے اس کو مان لینا اسٹیٹس کو ہے۔ جھگڑا اگر نتیجے تک نہیں پہنچا اور فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تو اب ایسی صورتحال میں آخر کوئی اپنے لیے کوئی اسٹریٹجی تو طے کرتا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مفاہمت کرنا چاہتا ہو اور آپ کہیں کہ میں نے نہیں کرنی، یہ جھگڑا ہے۔ نزاع کی صورت میں موجودہ صورتحال کو مان لینا اسٹیٹس کو کا لحاظ رکھنا ہے کہ اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے تو صلح پر راضی ہو جائے، اور اگر کوئی اس معاملے میں لین دین کرنا چاہتا ہے تو لین دین کر لیا جائے، یعنی دوسرے کو رعایت دی جائے۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں کہ کیا اسٹیٹس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو یہ بے نتیجہ کوشش ہے۔ عموماً جھگڑا جب ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں ٹیمز ایک دوسرے کی مرضی کے عین مطابق ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ پھر تو جھگڑا ہی نہیں رہتا۔ ایک ٹیم دوسرے کی نہیں ماننا چاہتی اور دوسرا پہلے کی نہیں ماننا چاہتا، لیکن جب آپس میں لوگ بہت ٹکرے کھا لیتے ہیں تو پھر کچھ صبر کر کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی بات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ جب جوابی کارروائی ہوتی ہے تو جھگڑے کی صورتحال جاری رہتی ہے، اور اگر کوئی جوابی کارروائی ہی نہیں کرتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یوں ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ بدستور قائم رہتا ہے، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ دونوں ٹیمز کی کوششیں بے فائدہ طور پر ضائع ہو جاتی ہیں۔ جھگڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اسٹیٹس کو مان لیں، جھگڑا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیٹس کو مان جاتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، مدینہ سے کوئی مکہ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، مکہ سے کوئی مدینہ آئے گا واپس جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، ایک عجیب طرح کی صورتحال ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط کیوں مان لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا کام کرنا چاہتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی میں کچھ موقع پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اب جیسے آپ سسرال میں جاتے ہیں تو سسرال میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اب اس مزاج کے ساتھ ایک نئے مزاج کا بندہ جا کر بسنے لگے تو جھگڑے کی صورتحال تو ہر جگہ پیدا ہوگی۔ اب ایک صورتحال تو یہ ہے کہ اب آپ ہر بات پر جھگڑا کریں، اور ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے قدم جما لیں۔ اگر آپ جھگڑا کریں گے تو آپ کی ساری قوت، انرجی، سب کچھ جھگڑے میں لگ جائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جھگڑا کر کر کے بالآخر یا تو میکے چلے جائیں گے یا سسرال میں ہی غم کی مشین بن کر رہیں گے جو ہر وقت غم جنریٹ کرتی رہتی ہے۔ تو کون سا طریقہ مناسب ہے؟ موجودہ صورتحال کو مان لیں، اور موجودہ صورتحال کیا ہے؟ خاندانی زندگی میں ساس اور سسر بڑے ہیں، ان کو بڑا مان لیں۔ اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو انہوں نے بڑا ہی رہنا ہے۔ آپ ہر رشتے کے مزاج کو تسلیم کر لیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ اس نے غصہ کرنا ہی ہے تو آپ کرتے کیوں ہیں؟ آپ کریں گے تو جلیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ہی جلیں گے، کسی اور کو تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ تو موجودہ صورتحال کو مان جائیں، اسی میں نفع ہے۔ جو موجودہ صورتحال کو مان جاتا ہے وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرتا ہے، اور پوزیشن کیا ہے؟ یہ استحکام بھی عجیب ہے۔ سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ آپ خدمت کرو گے تو آپ سردار بن جاؤ گے، آپ کی خدمت کی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پیاری بہو کون سی ہوتی ہے؟ جو ہر موجودہ صورتحال میں سب کو اپنی اپنی جگہ تسلیم کر لیتی ہے، اپنے مقام کو بھی سمجھتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، کیئر بھی کرتی ہے، رعایت بھی کرتی ہے، دوسروں کے جذبات اور مفادات کا خیال بھی رکھتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آنے والے کی وجہ سے سب کے اینٹینے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اس رویے کی وجہ سے سب کچھ بیلنس ہو گیا۔
گھر کی فضا پرسکون ہو گئی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر رزلٹ بھی آ جائے تو نہیں آ سکتا۔ منوانے کے لیے وقت چاہیے۔ جو لوگ آپ کو اس حیثیت میں نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر ساس سسر، تو ان کی حیثیت کو اسٹیبلش ہونے میں ہو سکتا ہے 50 60 سال 70 سال لگے ہوں۔ اسی طرح اور رشتے بھی اپنے آپ کو منوانے میں ٹائم لیتے ہیں۔ 1 مہینے میں تو آپ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے، تو مان جائیں کہ 1 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا، 1 سال میں بھی نہیں، کم از کم 5 سال، 5 سال محنت کر لیں تو باقی کے سال جو ہیں وہ آپ کے ہوں گے۔ پھر آپ انشاءاللہ ایک اچھی زندگی آگے گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو اجر کی امید رکھتے ہوئے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جب آپ دوسروں کی رعایت رکھیں گے تو آپ کو موقع ملے گا، آپ کے پاس بھی وقت ہوگا، وقت آئے گا آپ کا بھی۔ تو جو کرنے کا وقت تھا، جلنے کا وقت تھا، جو سازشیں کرنے کا وقت تھا، جو میکے والوں کو انفارمیشن دینے کا وقت تھا، دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کا وقت تھا، وہ سارا وقت بچ گیا۔ اب اس وقت کو کہاں لگانا ہے؟ اس وقت کو اچھے کاموں میں لگانا ہے، اچھی سوچ میں لگانا ہے، پازیٹیو تھنکنگ کو ساتھ رکھنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طریقہ کار کو اپنی پوری حیات میں اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔